کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے مجھ پر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون۔ فرعون بولا، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یہ تو بڑا جال یعنی مکر و فریب ہے جو تم سب نے شہر میں پھیلایا ہے کہ شہر والوں کو اس سے نکال دو، تو اب جان جاؤ گے۔ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين۔ قسم ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی دوں گا۔ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، بولے ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں۔ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا۔ اور تجھے ہمارا کیا برا لگا؟ یہی نا کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس آئیں۔ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ اے رب ہمارے، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمان اٹھا۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك۔ اور قوم فرعون کے سردار بولے، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، اور موسیٰ تجھے اور تیرے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دے۔ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ بولا، اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے، اور ہم بے شک ان پر غالب ہیں۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، اپنے بندوں میں جسے چاہے وارث بنائے، اور آخر میدان پرہیزگاروں کے ہاتھ ہے۔ قالوا
قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. بولے ہم ستائے گئے آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور اس کی جگہ زمین کا مالک تمہیں بنائے، پھر دیکھے کیسے کام کرتے ہو. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے. آمین آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع سبحان اللہ، یہ بڑے ہی ذوق والا موضوع ہے، اور اس موضوع کے بیان میں ایک عجیب سرور ہے. اور آج کے پروگرام کا موضوع ہے والدین نبی جنتی جنتی. یہی آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے. اور آج ہم انشاءاللہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم والد جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کریں گے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ماں، پیاری ماں، کہ جن کے مزار پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جائیں. آج اس عظیم ماں کا بھی ہم ذکر کریں گے. سبحان اللہ. اور مدنی چینل کے ناظرین، صلحاء نے یہ بات بیان کی ہے کہ حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کا ذکر کرنا یہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت پانے والا کام ہے. بالکل. زمانے میں شاید ہی کوئی اولاد ہو کہ جو اپنے والدین کی تعریف پر خوش نہ ہوتی ہو، بلکہ مجھے کہنے دیجئے لوگ اپنی شان بڑھانے کے لیے اپنے والد کا ذکر کرتے ہیں کہ جی میرے والد صاحب یہ تھے. بالکل بالکل. ہم بھی لوگوں سے ملتے ہیں تو لوگ بتاتے ہیں کہ میں فلاں کا کیا ہوں، بیٹا ہوں، فلاں کا کیا ہوں، بھائی ہوں، اور فلاں، بلکہ ابھی ایک نیا تعارف مجھے کسی نے کروایا کہ میں فلاں کے بچوں کا ماموں ہوں. واہ واہ. یہ آپ دیکھیں، بہرحال لوگ کیا ہے کہ کسی کی وجہ سے اپنے شرف میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں، یہ عظیم ہستیاں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لال نے ان کی عظمت، ان کی کرامت، ان کی شرافت میں اور اضافہ فرمایا ہے. حق. یعنی نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان کے گھر جو جلوہ گری ہوئی ہے، تو اس جلوہ گری نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بھی بلند کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ماجدہ ہیں ان کی عظمت کو بھی حضور نے کیا کیا ہے عدنان بھائی، اور بڑھا دیا ہے. سبحان اللہ. تو آج ہم انشاءاللہ ذکر والدین مصطفیٰ کریں گے، اور انشاءاللہ اس ذکر کی برکت سے جو ہے وہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت حاصل کرنے میں انشاءاللہ کامیاب رہیں گے. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. اور بڑا پیارا ذکر ہے، دل کو جو ہے وہ جلا دینے والا ہے، چمکانے والا ہے، روشن کرنے والا ہے. اور سبحان اللہ. اور میں قربان جاؤں شیخ طریقت امیر سنت کے کہ جنہوں نے ہمیں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب بنایا ہے، ادب کرنے والا بنایا ہے، حضور کے صحابہ کا بھی ادب بنایا ہے، حضور کے اہل بیت کے ادب کا راستہ ہمیں دکھایا ہے، بتایا ہے، سمجھایا ہے، اور ساتھ ہی والدین نبی کی محبت کا جام بھی ہمیں عطا فرمایا ہے، بلکہ ان کی عظمت کے نغمے کو بچے بچے کی زبان پر جو ہے وہ جاری فرمایا ہے. بالکل. کہ وہ جو نعرے لگتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس میں ایک نعرہ بچے یہ بھی لگاتے ہیں والدین نبی جنتی جنتی. تو انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم امیر سنت کا سایہ ہمارے سر پر
تا دیر قائم و دائم فرمائے اور ہمیں ان سے اکتساب فیض کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد آمد مصطفیٰ ہوئے آمد مصطفیٰ ہوئے روشن زمانہ ہو گیا آمد مصطفیٰ ہوئے آمد مصطفیٰ ہوئے روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا کہیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ہاں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے قبر میں لہرائیں گے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تک
سے ملا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بڑھتی ہے کونین میں بڑھتی ہے کونین میں بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اور ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں ہم بھکاری وہ کریم ہم بھکاری ہم بھکاری ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں اور نہ کہنا نبی عادت رسول اللہ کی والنار نہ کہنا نبی عادت رسول اللہ کی قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی تارے چلتے گیا تاکہ وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے گئے سکھا کے وہ ہے ذرہ تیرا تو وہاں کیا جود و کرم ہے شکفت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی والنار نہ کہنا
نبی پاک علیہ السلام واقعی آپ ایسے ہی عطا فرمانے والے ہیں. ایک بار آپ دودھ نوش فرما رہے تھے تو اس کے اندر ایک بال تھا، ایک یہودی نے نا وہ بال نکال دیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے دعا ارشاد فرمائی، فرمایا اللہم جملہ، مولا اسے حسن و جمال والا کر دے. صحابہ فرماتے ہیں 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی، ایک بال بھی سفید نہیں ہوا. اللہ 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 اللہ. ہم بھیکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیارا کلام پڑھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین۔ ابھی ہم جو ہے وہ اپنے پروگرام کے پرٹیکولر عنوان اور موضوع پر جو ہے وہ آتے ہیں۔ والدین نبی جنتی جنتی، یہ ہمارے پروگرام کا آج عنوان ہے۔ استاد صاحب، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اس بات کو واضح طور پر جو ہے وہ ڈسکرائب کر دیں، اس کو بیان کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے محبت تو ہر جو ہے وہ کس و ناقص جو ہے وہ جانتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں نسبت رکھتی ہیں کسی بھی طرح کی، ان کا ادب، احترام، ان کی محبت اور ان کا تذکرہ کس طریقے سے ہونا چاہیے، کیا رہنمائی ہمارے پاس دین اسلام میں اس حوالے سے ملتی؟ میں نے یہی چیز سوچی تھی، یہی آپ نے پوچھ لی۔ واہ واہ، قاضی ایاز یہ مالکی، ہمارے مجھے لگتا ہے کرم بھائی کی برکت ہے، ماشاءاللہ۔ کرم بھائی آج ہمارے ساتھ پروگرام میں اسی طور پر شامل ہیں۔ یہ ماشاءاللہ استاد آصف صاحب کے جو ہے وہ صاحبزادے ہیں اور بڑے پیارے اسٹائنگ بھائی ہیں ماشاءاللہ۔ جس بلڈنگ میں استاد رہتے ہیں میں بھی وہاں پر کچھ عرصہ جو ہے وہ رہا ہوں، تو اس بلڈنگ کے باغ و بہار بچے جو ہے نا، وہ 2 بچے جو بڑے باغ و بہار بچے تھے، ان میں سے ایک تو کرم بھائی تھے اور دوسرے مبین بھائی، ٹھیک ہے۔ کرم بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں، مبین بھائی ماشاءاللہ جو ہے وہ مدنی چینل کڈس پر آتے ہیں۔ اور جو ذکر اذکار کرنے والا بچہ تھا نا جی، وہ رکن شورا قبلہ حاجی عقیل صاحب کا وہ تھا، اب اس کا نام جمیل، غالباً مجھے جمیل ہی یاد آ رہا ہے جمیل جی۔ جب بھی اذان ہوتی تھی حافظ صاحب، ادھر مسجد سے اذان آ رہی ہے، ادھر وہ ماشاءاللہ اپنی گیلری میں کھڑے ہو کر وہ بھی اذان دے رہا ہوتا تھا۔ ذکر اذکار والا بچہ مطلب میں نے رکھا ہوا تھا۔ اور جس سے یوں کہیں کہ اس بلڈنگ میں جو بچہ مجھے سب سے پیارا لگتا تھا نا، ایک بچہ ہوتا ہے وہ آپ کو بہت ایسے، جسے آپ دیکھیں تو وہ آپ کے دل میں جیسے وہ گھر کر جاتا ہے اور دل میں اتر جاتا ہے۔ تو قبلہ استاد شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب کی جو چھوٹی مدنی منی فاطمہ تھی، تو یہ بہت پیاری ماشاءاللہ مدنی منی ہے، اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ اور ڈیسنٹ بچے اگر آپ دیکھیں، ان کے اندر جو ہے وہ دیکھیں ہر پھول کی ایک اپنی خوشبو ہے۔ تو اسد بھائی ہمارے نگران مجلس مدنی چینل، جی ان کے جو صاحبزادے ہیں احمد رضا بھائی، یہ بڑے ماشاءاللہ ڈیسنٹ سے جو ہے وہ لگتے تھے، اور بچے بلڈنگ کے بڑے پیارے سارے ہی ماشاءاللہ اپنے، اور چونکہ حاجی برکت تاری جو ہیں رکن شورا، ان کے بچے بڑے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ نماز کے پابند، مسجد کی حاضری کے پابند بچے۔ اس وقت یہ میں تقریباً 3-4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو کرم بھائی تو اس وقت مطلب چھوٹے تھے، تو رکن شورا حاجی برکت صاحب کے بچوں کو یہ میں نے دیکھا ہے نماز کی پابندی کے حوالے سے۔ بہرحال کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ۔ اور مفتی فضیل صاحب کے بچے بھی ہیں اور بڑے پیارے ہیں۔ عمر بھائی، جو مفتی صاحب کے بچے کا نام ہے عمر بھائی، وہ بھی بڑا پیارا بچہ ہے ماشاءاللہ۔ اللہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے جی سب کو، اور اللہ برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو بھی اللہ ادب رسول اور ادب والدین رسول نصیب فرمائے، آمین۔ جی استاد صاحب۔ اچھا، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو لکھا نا کہ ہر وہ شے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہے، جی، اب وہ چیزوں کے اندر بڑی وسعت انہوں نے بیان کی کہ وہ شے کوئی علاقہ ہو، وہ شے استعمال کی چیز ہو، وہ شے سواری کی شے ہو، وہ لباس ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا اعتبار سے جو نسبت رکھتی ہے نا، جی، اس نسبت کی عظمت کرنا حافظ صاحب اور اس کی توقیر کرنا، یہ ہم مسلمانوں پر لازم ہے۔ اور دوسرا جو کلام جب پڑھا جا رہا تھا اس وقت وہ جو ذہن میں ایک آ رہا تھا، وہ ذوق کی جو کیفیت تھی وہ میں شیئر کرتا ہوں کہ ہم یہ روایت تو پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور آج ان کا ذکر ہو رہا ہے جو صالحین کو صالحین بنانے والوں، اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے، والدین ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احکامات پر آپ کی سنت کی پیروی جو کرتے ہیں وہ صالحین ہیں، شریعت پہ جو عمل کرتے ہیں تو وہ صالحین ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے جو صالحین بنے ان کا ہم ذکر کریں تو اللہ کی رحمت نازل ہو، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والدین کریمین ہیں
ان کا ذکر کریں گے تو رحمتوں کی کیسی برسات ہوگی. اچھا ایک تو یہ، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ شعر تھا نا کہ نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، کہ جب ہم کسی کے عزیز یا رشتہ دار یا نسبت رکھنے والے کی تعریف کرتے ہیں تو وہ ہم سے خوش ہوتا ہے، اور خوش ہونے کے بعد ہمیں وہ کچھ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ جو وہ دے سکتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا ذکر خیر کریں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے خوش ہوں گے، اور پھر خوش ہونے کے بعد وہی کہ وہ بن مانگے بھی ملتا ہے. واہ جی واہ. بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا ہی نہیں، تو اتنا ملے گا کہ ہم اس کو یعنی کہ شمار نہیں کر سکیں گے، اتنا زیادہ ملے گا. تو یہ ہے آج کے سلسلے کی برکت کہ والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور رفعتوں کا جب ذکر ہوگا تو رحمتوں کی ایک بارش نازل ہوگی ان روایات کی روشنی میں. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو ایسی شاندار ہے کہ آپ کی زیارت کرنے والا، آپ سے ملاقات کرنے والا صحابی رسول، اور صحابی رسول کا جنتی ہونا یہ تو نصوص سے ثابت ہے. کیا بات سر. میں اس پہ ایک آپ نے جو بات کہی ہے نا جی جی تو اسی بات کا لطف جو ہے وہ لے رہا ہوں. جی آپ دیکھیں حافظ صاحب، آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں، کیا فائدہ ہے؟ ہم ایک جنرل پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں، یعنی آپ اور میں ہم دونوں عام آدمی ہیں. آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں، کوئی فائدہ نہیں. عام آدمی ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں. صالحین کی زیارت کی ایک الگ بات ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی دیکھ لے، حضور فرماتے ہیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی کس کو؟ مر آنی، جس نے مجھے دیکھا. اور مر آنی، یا میرے دیکھے ہوئے کو دیکھ لیا. کیا بات. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی برکت ہے، اور کیسی نوازنے والی ذات جی، کیسی نوازنے والی ذات ہے کہ زیارت پہ اتنا انعام جی کہ اس کو آگ نہ چھوئے. اور پھر اس کا بیان دیکھیں سر کیسا ہے. میں ایک اور بڑے ذوق والی بات ہے جو جنہوں نے درس نظامی کیا ہے نا ان کو مزہ بعض باتوں پر بہت لطف آتا ہے. یہ جو ہے نا تمسن النار، یہ سیگا اگر دیکھا جائے یہ مدارے کا سیگا ہے. اس مدارے کے سیگے کے ساتھ ایک لفظ جو ہے وہ ایڈ ہے، لن تمسن النار. لن کا لفظ جب ایڈ ہوا تو اس نے اس کے اندر دو معنی کی جو ہے وہ خاصیت کی ہے. فعل مدارے کے اندر دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے حال کا، ایک معنی ہوتا ہے مستقبل کا. جیسے یضربو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، یہ پورا معنی ہے اس کا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ لم لگا دیں، لم لگائیں گے تو یہ اس کو فعل مضارع کو جو ہے وہ پریزنٹ کے اندر لے آئے گا، حال کے معنی کو خاص کر دے گا اور مستقبل کا معنی بیچ میں سے کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا. اور اگر لام نون زبر لن اس کو اگر ایڈ کر دیں گے فعل مضارع کے ساتھ تو یہ دو کام کرے گا. اچھا پہلے والا بھی ایک کام کرے گا، نفی کا معنی وہ بھی پیدا کرے گا لیکن زمانہ ماضی کے ساتھ کرے گا، اور جو یہ ہے یہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دے گا اور نفی کا معنی بھی پیدا کر دے گا، یعنی اس میں تاکید بھی پیدا کر دے گا. نفی تاکید بلن لفظ بولا جاتا ہے کہ کیا ہے، ہرگز آگ نہیں چھوئے گی. سبحان اللہ، کیا بات. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زیارت پر اتنا انعام، واہ واہ واہ، کمال. تو جس پیٹھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ حیات رہا اور جس پیٹ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پرورش پائی، ان کی عظمتوں، ان کے عروج اور ان کے مقام کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ تو یہ ہے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نسبت ایسی ہے کہ ان کی عظمتیں. اچھا پھر ان کا پرسنلی کردار اور تعارف دیکھا جائے تو یہ خود ایک عظمتوں کے مینار تھے، کیونکہ رب تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ان کے والد گرامی کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، تو یہاں تک جتنی یہ پشتوں سے چلتے آئے وہ سب پاکیزہ تھے. سبحان اللہ. وہاں پر تو تصور ہی نہیں ہے کسی کمی یا کسی کوتاہی کا یا کسی خامی کا، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ پر
ایمان رکھنے والے تھے، واہ واہ، اللہ کی توحید پر چلنے والے تھے۔ کیا بات. تو حضرت عبداللہ بن عبد المطلب یہ خود بھی ایک ایسی شاندار شخصیت تھی کہ وہ جو اس زمانے میں رشتے جیسے آتے ہیں نا، ایک جی. ان کا کردار، ان کا حسن و جمال اور ان کی عظمتیں ایسی تھیں کہ لوگ رجوع کرتے تھے رشتوں کے لیے۔ اور پھر ان کے ساتھ جو واقعہ ہے آب زمزم والا، کیونکہ آب زمزم کا کنواں میں لے کے جاؤں گا، 2 لائنوں میں واپس آ جاؤں گا. جی. وہ یہ ہے کہ آب زمزم کا کنواں نکلا اور اس کے بعد اس کو سمجھنے اوپر سے ڈھانپ دیا گیا ہماری ظاہری آنکھوں سے۔ پھر حضرت عبد المطلب جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان، یہ سوئے ہوئے تھے تو ان کو خواب میں کسی نے وہ کھودنے کا کہا کنواں، تو آپ نے دیکھا اور پھر منت مانی کہ اگر یہ میں کنواں کھودنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر میں اپنے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو قربان کروں گا۔ اس وقت تک حضرت عبداللہ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اچھا، پھر وہ کنواں کھودنے میں کامیاب ہو گئے، اب قرآن اندازی کی گئی تو قرآن اندازی میں ان کا نام نکلا۔ اب جب ان کا نام نکلا تو وہ یاد کریں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، اور یہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، تو آپ تیار ہو گئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے۔ لیکن جب حضرت عبد المطلب قربان کرنے لگے تو پھر جو وہ تھے قریش مکہ، وہ رکاوٹ بنے کہ اس طرح تو ایک رواج چل نکلے گا کہ ہم پھر اپنے بیٹوں کو ذبح کرتے رہیں گے۔ تو آپ کا ایک لقب حضرت عبداللہ کا ذبیح بھی ہے جی۔ تو اب یہ ہوا کہ انہوں نے جب کہا کہ یہ تو نہیں کریں آپ اس طرح، بلکہ مشورہ دیا کہ فلاں جگہ ایک وہ عورت ہے جو ایک خاص قسم کا علم جانتی ہے، اس سے بات کر لیں وہ کیا کہتی ہیں۔ جب اس کے پاس پہنچے جی، اس نے پھر کہا کہ ایک طرف ان کا نام ڈالو اور ایک طرف اونٹوں کا رکھو کہ قرآن اندازی کرو۔ صحیح۔ تو وہ ان کا ہی نام نکلتا رہا، حضرت عبداللہ کا ہی، یہاں تک کہ 100 اونٹوں کے مقابلے میں ڈالا گیا، تو تب وہ اونٹوں کا نکلا کہ 100 اونٹ قربان کر دیں۔ اور اس وقت بھی یہی تھا کہ تمہارا رب جس پر راضی ہوگا تعداد نکل آئے گی اونٹوں کی۔ اب 100 اونٹ، پھر حضرت عبد المطلب کا ایک تسلب دیکھیں اور پابندی دیکھیں اور عزم دیکھیں، انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ نکالوں گا۔ پھر 200 کا ڈالا، پھر اونٹوں کا نکلا، پھر 300 کا ڈالا، وہ نکلا، پھر 300 اونٹ۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی میں سوچا، میں 300 اونٹ جب ذبح ہوئے ہوں گے، نہر کیے گئے ہوں گے جی، تو وہ پہاڑوں پر کیے گئے، اور پھر دعوت عام تھی، جتنا لوگوں نے کھایا ان کو دیا۔ اس کے بعد جو وہ چرند پرند تھے اور درندے تھے ان کی بھی گویا کہ دعوت تھی، وہ بکیا وہ کھا گئے۔ یوں حضرت عبداللہ ذبیح تھے۔ اس واقعے کے بعد بڑی شہرت ملی ان کو، جی۔ پھر رشتے آنا شروع ہوئے۔ خود حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبیح اس میں حضرت جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسرے ذبیح اللہ کے نبی جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اب اہل کتاب نے جب علامات دیکھی تو ایک مرتبہ آپ شکار کرنے گئے ہوئے تھے، تنہا تھے، انہوں نے انہیں یعنی کہ قتل کرنے کی کوشش کی، جی، شہید کر دیں، جی، لیکن غیبی مدد آئی، اخبار آئے غیب سے، اور پلک جھپک میں یہ جو برے ارادے لے کر آئے تھے نا، تو ان کو تہس نہس کر دیا، ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں وہاں۔ یہ دیکھیں کہ نور مصطفیٰ ابھی ان کی پیشانی میں جگمگا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی حفاظت کی۔ سبحان اللہ۔ مجھے شعر صرف یہاں ایک یاد آ رہا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، اللہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ کیا بات، کیا پھونکوں سے کیا، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ ایسی شاندار شخصیت تھے۔ جی، تو اسی طرح حضرت آمینہ، یہ وہب بن عبد مناف، جی، ان کا خاندان بھی بڑا عالی شان۔ تو جب یہ وہ قتل سے بچنے والا واقعہ دیکھا نا، تو حضرت وہب بن عبد مناف وہاں تھے، انہوں نے پھر دل میں نیت کر لی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کروں گا۔ پھر پیغام بھیجا تو اس طرح سے رشتہ ہو گیا۔ تو خاندان بھی اعلیٰ، جی، کردار بھی اعلیٰ، نسب بھی اعلیٰ، اور اولاد تو پھر سب سے اعلیٰ اعلیٰ و اعلیٰ اللہ ہمارا نبی۔ ہمارا نبی۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ جی عدنان بھائی آپ فرما رہے تھے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چونکہ نسبت رکھنے والی چیز ہر ایک عظمت اور رفعت والی ہے، ہاں جی، اور بالخصوص وہ اسلاب اور وہ ارحام جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو حضور کے والدین تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا، سبب بنایا۔ آپ دیکھیے نور مصطفیٰ جہاں جہاں گیا ہے جلوہ جو ہے وہ لٹاتے گئے ہیں اور عظمتیں اور رفعتیں عطا کرتے گئے ہیں۔ جناب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں حضور علیہ السلام کا نور مبارک، اور پھر وہاں سے جب حضرت نوح علیہ السلام کی یوں کہہ لیں کہ پیشانی اقدس میں نبی پاک علیہ السلام کا نور مبارک منتقل ہوتا ہے، اور یہ وہ سلسلہ وہ ذریعہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام تک، آپ علیہ السلام کے والدین کریمین تک جاری ہے۔ حضور کے نور مبارک کی برکتیں سیدنا نوح علیہ السلام سے کیسے جلوہ گر ہو رہی تھیں۔ کشتی کے اندر جب لوگ سوار تھے نا، اور جب بھوک لگتی تھی انہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے چہرے انور سے یوں پردہ اٹھایا کرتے تھے، اور لوگ زیارت کر کے جو بھوک اور پیاس تھی نا وہ ختم ہو جایا کرتی۔ اللہ اکبر، یہ نبی پاک علیہ السلام کے نور مبارک کی برکتیں تھی، اور یہی نور مبارک منتقل ہوتا 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 جب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں پہنچا، تو اب یہاں جو ہے وہ سیرت نگاروں نے لکھا، علامہ سیرت حلبیہ کے اندر ہے، فرماتے ہیں کان نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی وجہہ کل کوکب الدری، ارشاد فرماتے ہیں جیسے چمکدار موتی ہوا کرتا ہے، اس طرح نبی پاک علیہ السلام کا نور مبارک جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر، آپ کی پیشانی پر چمکا کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، پیشانی کی عظمتوں کے قربان یار، سبحان اللہ۔ میں یہاں ایک اور بات بھی کہوں، نور پر شعر بھی عمر بھائی کو ہونا چاہیے۔ نور حضور کا نور، نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے، سبحان اللہ۔ نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگمگانے آئے، ہم کے مارو، ہم کے مارو دکھیاروں کو، ہم کے مارو دکھیاروں کو، ہم کے مارو دکھیاروں کو، سینے سے لگانے آئے، سینے سے لگانے آئے، سینے سے لگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے۔ سبحان اللہ۔ یہ جھلک جو نور کی جھلک تھی، یہ جناب نوح علیہ السلام میں جو ظاہر تھی، جھلک بھی ظاہر تھی، چمک بھی ظاہر تھی، جھلک بھی ظاہر تھی، اور نام بھی ظاہر تھا۔ بالکل، نام بھی حضور کا کیا تھا؟ ظاہر تھا۔ وہ کیسے ظاہر تھا؟ ویسے ظاہر تھا کہ جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور لوگ اس میں سوار ہوئے، اور وہ کشتی جو ہے وہ چلتی نہیں تھی، کشتی چلی نہیں، رکی ہوئی ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس پہ لکھیے نام محمد۔ جب حضور کا نام لکھا تو کشتی نے چلنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ کا نام نامی اے صلی اللہ ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک نام ہے جو کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا ہے اور بلکہ بگڑے بھی بنا دیتا ہے۔ واہ واہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی رفعتیں ہیں اور بلندیاں ہیں۔ رب العالمین نے انہیں اپنا محبوب بنایا ہے، بلکہ حضور کے والد گرامی پر جس طرح بات ہو رہی ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ محبوب نام ہے ان میں ایک نام عبداللہ ہے اور ایک عبد الرحمن ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ حضرت عبد المطلب جو کہ دادا ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، ایک رات آرام فرما رہے تھے، خواب میں دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کا اونچا حصہ
وہ آسمان کو چھو رہا ہے، اللہ اکبر، اس کی ٹہنیاں مشرق و مغرب میں پہنچی ہوئی ہیں ہائے ہائے، اور اس سے نور نکل رہا ہے، سبحان اللہ، سارے کے سارے قریش اس کے آگے، عرب و عجم سب کے سب اس کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، جب وہ آ کر حضرت یعقوب سے یہ کہہ رہے تھے انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ ابو جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس میں 11 ستارے ہیں، چاند اور سورج ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو ارشاد فرماتے ہیں لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، احتیاطی تدابیر بیان کر دی جاتی ہیں، جس کے ساتھ کوئی اہم واقعہ پیش ہونے والا ہے تو اس کو اس واقعے کی اہمیت سے بھی روشناس کروایا جاتا ہے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ یہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دادا جان یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ اتنا عالی شان درخت ہے کہ بلندی میں آسمان کو چھو رہا ہے اور مشرق و مغرب میں اس کی ٹہنیاں ہیں، نور اس سے نکل رہا ہے۔ وہاں تو صرف احد عشر کوکبا، وہاں 11 ستارے سجدہ کرتے دیکھے گئے تھے، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ مشرق و مغرب، عرب و عجم سب کے سب اس کے آگے سجدہ ریز ہیں، اور قریش اس کی، کچھ قریش ایسے ہیں جو اس کی شاخوں سے لٹک رہے ہیں اور کچھ ہیں جو اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب جب بیدار ہوئے تو گھبرا گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کیا ہوگا۔ خوابوں کی تعبیر جاننے والے ایک شخص کے پاس پہنچے اور اس کو سارا کا سارا یہ واقعہ، یہ قصہ سنایا، تو وہ شخص کہنے لگا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی گویا اس میں بشارت تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری نسل میں ایک شخص ایسا پیدا ہوگا آپ کی اولاد میں کہ مشرق و مغرب کا مالک ہوگا اور مشرق و مغرب کے لوگ اس کی پیروی کریں۔ اللہ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بابت یہ خواب دیکھا گیا تھا۔ خیر، معاملہ آگے بڑھا، کچھ عرصے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ خواب دیکھتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کے بارے میں، حضرت عبداللہ کے بارے میں، اور وہ خواب کیا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پاک سے ایک نور نکلا ہے اور وہ نور سارے عالم میں پھیل گیا ہے۔ معاملہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کیسا ہے؟ خواب بتانے والے کے پاس جاتے ہیں، تعبیر بتانے والے کے پاس جاتے ہیں کہ ذرا اس کی تعبیر بتائی جائے، تو اس کی تعبیر یہ بتائی جاتی ہے کہ عبداللہ کے یہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا۔ وہاں تو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو کہ دادا ہیں، اور ان سے فرمایا گیا تھا تمہاری نسل میں کوئی آئے گا۔ یہاں یہ حضور کے والد ہی ہیں حضرت عبداللہ، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی اولاد میں، ان کی اولاد میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا کہ عرب و عجم جس کی اتباع و پیروی کریں گے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے والد گرامی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ابو جان حضرت عبداللہ ہیں، اس لیے کہا گیا آیا ہے نام سے اے صاحب خرد پڑھ لے، خدا کے عبد ہیں، عابد ہیں پیارے عبداللہ، نبی کے صدقے میں کیا کیا عنایتیں نہ ہوئیں، ہو چشم عدل تو شاہد ہیں پیارے عبداللہ۔ سبحان اللہ، میرے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ، میرے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہیں پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہیں پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، میرے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہیں پیارے عبداللہ۔ جی واہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بیان چل رہا ہے، لیکن یہاں پر آئیے آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں، گلدستہ دکھاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جی، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہمیشہ سے پاکیزہ پیٹھیں ہیں ان سے
پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا. یعنی ہمیشہ پاکیزہ افراد کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے افراد کے پیٹھوں اور ایسی ماؤں کے رحموں کے اندر رہے کہ جو انتہائی پاکیزہ افراد تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جہاں اللہ پاک نے اور خصوصیات بڑی اعلیٰ عطا کی تھیں، وہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو خاندان عطا فرمایا وہ بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ تھا. حدیث پاک میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قلبت مشارق الارض ومغاربہا، کہ میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو پلٹ ڈالا، یعنی اچھی طریقے سے دیکھ ڈالا. فلم ارا احدا افضل من محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل میں نے کسی کو نہیں دیکھا. ولم ارا بیتا افضل من بیت بنی ہاشم، اور میں نے بنو ہاشم سے اعلیٰ گھرانہ کوئی گھرانہ نہیں دیکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اللہ پاک نے دنیاوی اعتبار سے بھی انتہائی اعلیٰ اور بہترین صفات عطا کی تھیں. آپ کے والد گرامی ہوں، آپ کے دادا ہوں، آپ کے پردادا ہوں، اوپر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو، ان کے حالات کو پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو ان کے حالات کے اندر لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے خیر خواہی کرنا، ان کی سرداری کرنا، ان کے مسائل کو حل کرنا، یہ آپ کو اس کے اندر ملتا چلا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک والدین، ان کو بھی اللہ پاک نے بڑی خوبیوں سے نوازا تھا. یہ دونوں حضرات ہمیشہ سے مومن رہے، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ بت پرستی کے اندر مبتلا ہوئے ہوں. ان کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے، یعنی وہ زمانہ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بعثت نہیں ہوئی، آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا، یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے. اس زمانے میں اگر کوئی اللہ پاک کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ پاک کو واحد ماننے والا ہے اور بت پرستی کے اندر وہ مبتلا نہیں ہوتا، تو اس کو موحد کہا جاتا ہے. ایسے افراد اہل فطرت کہلاتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو آبا و اجداد ہیں، حضور علیہ السلام کے اوپر تک جو والدین جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے مومن رہے، کفر و شرک کے اندر کبھی مبتلا نہیں ہوئے، ہمیشہ ایمان کے اوپر رہے. آپ علیہ السلام کے جو والد گرامی ہیں، ان کا تو اسی وقت انتقال ہو گیا تھا جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، صحیح قول کے مطابق. اور حضرت سید آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا وصال مبارک جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے تو ابوا کے مقام پر ان کا وصال ہوا تھا. یعنی آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے دونوں کے دونوں حضرات اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. والد صاحب تو آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی تشریف لے گئے، اور والدہ یہ 6 سال کی عمر میں دنیا سے تشریف لے کر چلی گئیں. لہذا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا موقع تو ان دونوں حضرات کو ملا نہیں. لیکن ایک حدیث مبارکہ جس کو علماء نے اگرچہ ضعیف قرار دیا، لیکن چونکہ فضیلت کے باب کے اندر ہے، اور انہی علماء نے اس بات کی صراحت کی کہ اس مقام پر ضعیف حدیث مبارکہ بھی معتبر ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اپنے دونوں والدین کو والدین میں سے دونوں کو زندہ کیا، زندہ کر کے دونوں کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کر ان کو اپنی امت کے اندر داخل کیا. یعنی یہ حضرات موحد پہلے سے تھے، کافر نہیں تھے. ان کو کلمہ پڑھا کر اپنی امت کے اندر داخل کرنا اور شرف صحابیت ان کو دینا کہ یہ بھی صحابی بن جائیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دیا گیا کہ آپ نے ان دونوں کو زندہ کیا اور ان کو کلمہ پڑھایا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو والدین ہیں یقیناً بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور ہم اس بارے میں یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ان دونوں کو جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. جب عام شخص کو اس کا یہ مقام ہے، مرتبہ ہے کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان
الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء. یہ سورۃ الطور کی آیت مبارکہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور ان کی ذریت نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، یعنی وہ بھی ایمان لے کر آئے، تو ہم ان کو ملا دیں گے. الحقنا بہم، ان کی ذریت کو یعنی ان کی اولاد کو والدین کے ساتھ ملا دیں گے، اور ہم ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے والدین اوپر والے درجے میں ہیں اور اولاد نیچے والے درجے میں، تو چلو ملانے کے لیے والدین کو نیچے لے آئیں، یا اولاد اوپر والے درجے میں ہے والدین نیچے والے درجے میں ہے تو اس لیے اولاد کو نیچے لے آئیں. نہیں، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ پاک نیچے والے کو اوپر والے درجے میں کر دے گا. تو جب ایک عام شخص کا یہ معاملہ ہوگا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا، ماں باپ اور اولاد آپس میں ملے ہوئے ہوں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی تو شان ہی جدا گانا ہے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ملا دیا جائے گا. اللہ پاک ہم سب کے اعتقاد کی حفاظت فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا ہمیشہ ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. والدین نبی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کیوں نہ کہیں میرے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ، میرے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہیں پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہیں پیارے عبداللہ، میرے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ، میرے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہیں پیارے عبداللہ. خدا نے بھیج کے نور نبی کو آپ کے گھر، خدا نے بھیج کے نور نبی کو آپ کے گھر، بتا دیا ہمیں راشد ہے پیارے عبداللہ، بتا دیا ہمیں راشد ہے پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہیں پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہیں پیارے عبداللہ. ماشاءاللہ. چلیں جی، کیا بات ہے. ذکر والدین مصطفیٰ ہو رہا ہے، اور ابھی تو حضور کے والد ماجد کا ذکر جو ہے وہ ہو رہا ہے. نام دیکھیں، نام ہی کتنے پیارے ہیں. اللہ ان کے نام بھی پیارے ہیں اور ان کے کام بھی پیارے ہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. حضور کے والد ماجد کا نام عبداللہ ہے، اور اس پر روایت خالد بھائی جو ہے وہ سنا چکے ہیں کہ کتنا پیارا نام ہے. اور عدنان بھائی، حضور کی والدہ ماجدہ کا نام دیکھا جائے تو کیا فرمائے امام اہل سنت نے؟ ارشاد فرمائے. سبحان اللہ. امام اہل سنت نے ایک بڑا پیارا رسالہ لکھا، شمول الاسلام، نبی پاک علیہ السلام کے آباء و اجداد کے اسلام کے متعلق جی، اور ان کے نجات یافتہ ہونے پر. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز یہ تھا کہ آپ جو اچھی چیزیں ہوتی تھی نا ان سے نیک فال لینا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل ہے. کہ آپ کسی جو ہے وہ شہر کا نام ہے، اگر اس میں کوئی اچھائی پائی جاتی ہے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے نیک فال لیا کرتے تھے. جیسے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملاقات ہوئی، جب یہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے بعد میں اسلام لائے، لیکن انہوں نے جب اپنا نام بتایا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا. بریدہ جو ہے وہ ٹھنڈے کو کہا جاتا ہے. پھر اسلم، انہوں نے بنو اسلم بتایا تو فرمایا کہ ہم سلامتی میں آ گئے. تو یوں ناموں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خوش، یوں کہہ لیں اچھا شگون لینا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے.
اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد کو دیکھیں، پیارے والد پیاری والدہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان دادی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ تو خاص وہ جو اصل ہیں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اصل بھی وہ ہے جو اصل قریب ہے. جی بالکل اصل قریب ہے. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ کہ جو اصل نہیں ہے لیکن ان کا تعلق ہے اس مبارک عمر کے اندر، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ ہیں، حضور کے رضائی والد ہیں، حضور کے رضائی بھائی ہیں، حضور کی رضائی بہن ہیں، اگر ان کے ناموں کو بھی دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ اسرار اور رموز رکھے تھے، انہیں نام وہ عطا کیے تھے کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کرنے والے ہیں، جن کے معنی کہ ان کی ذات سے جس کا تعلق ہے یا اس فرع سے، اس گل یوں کہہ لیں کہ اس درخت سے نکلنے والا جو پھل ہے وہ بڑی عظمت اور رفت والا ہوگا. اس درخت کا جو پھول ہے، اس پودے کا جو پھول ہے وہ بڑا مہکنے والا ہوگا. جیسے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عبداللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کا نام ہے، فرماتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کریم کی بارگاہ میں جو مقبول ترین نام ہے ان میں سے ایک نام عبداللہ بھی ہے. اور پھر آگے چلیے آمنہ، حضرت مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ آمنہ کے 3 معنی بالیقین، آمنہ کے 3 معنی بالیقین، فرماتے ہیں با امانت، امن و ایمان آمنہ، کہ آپ امانت دار بھی ہیں، ایمان والی بھی ہیں، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ امن و امان والی بھی ہیں. تو آمنہ سے یہ اشتقاق ہے، بعض ہم اشتقاق ہیں اور بعض مشتق ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ چیز بھی اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے، مشیر ہے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان کا جو نام ہے عبد المطلب، تو ان کا لقب ہے، نام جو ان کا ہے وہ شیبۃ الحمد ہے. فرماتے ہیں یہ جو حمد ہے اسی سے حامد ہے، اسی سے محمود ہے، اسی سے احمد ہے اور اسی سے محمد ہے، جو اس بات کی طرف دلالت کرنے والا ہے کہ یہ جو شیبۃ الحمد کا درخت ہے، اس سے جو شاخیں نکل رہی ہیں، اس سے جو فیضان عام ہو رہا ہے، یہ وہی درخت ہے جس سے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے. اور فرماتے ہیں کہ پھر جب حضرت فاطمہ کی جانب جاتے ہیں جو دادی جان ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری شہزادی کا نام بھی فاطمہ رکھا. اور پھر وجہ اس کی یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کا نام اس لیے فاطمہ رکھا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو بھی دوزخ سے محفوظ رکھا ہے اور اس سے محبت کرنے والوں کو بھی اللہ کریم نار دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا، رہائی عطا فرمائے گا. تو فاطمہ کے اندر بھی یہ معنی موجود ہے. فرماتے ہیں یہ تو اصل ہے، فرع کی طرف یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جن کا تعلق ہے. آپ دیکھیے حلیمہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود جو ہے وہ جو اس کا وصف بیان فرمایا. ایک صحابی جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا ان فیک خصلتین، فرمایا کہ اللہ کریم کو تیری 2 خصلتیں بڑی پسند ہیں، ایک حلم ہے اور دوسری ارشاد فرمایا بردباری ہے. تو یہ حلیمہ کے اندر دونوں حلم والی جو چیز ہے، اور اس کو حضرت سیدنا عبد المطلب نے پہلے فرمایا بھی تھا. جب انہوں نے آ کے بتایا نا کہ آپ کا نام کیا ہے تو انہوں نے کہا میرا نام حلیمہ ہے. جب حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے آئیں اور پھر انہوں نے پوچھا کہ جی قبیلہ کون سا ہے، تو انہوں نے کہا بنو سعد. تو فرمایا یہ حلم و سعد کا قیران جو ہے نا یہ بڑا سعادت والا. یہ حضرت عبد المطلب پہلے ہی فرما چکے تھے اس کے بارے میں کہ ایک، اور پھر قبیلے کو دیکھیے بنو سعد، سعادت مندوں کا قبیلہ ہے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رضائی والد ہیں، حضرت حلیمہ کے جو شوہر ہیں، نبی ان کا نام جو ہے وہ ہے حارث. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حارث کیا ہی سچا نام ہے، کیا ہی ستھرا نام ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حارث کی جو ہے وہ نام کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف بیان فرمائی. اسی طرح جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رضائی بھائی ہیں، جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھے اس وقت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو دودھ شریک بھائی ہیں آپ کے، ان کا نام تھا عبداللہ سعدی. تو عبداللہ جو ہے وہ کتنا پیارا نام ہے، یہ پہلے میں عرض کر چکا، حدیث پاک کے اندر ہے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر جو دوسری رضائی والدہ حضرت سویبہ، جن کا جو ہے وہ اشتقاق وہ ثواب سے ہے، جو ثواب والی ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں، اللہ پاک نے انہیں بھی ایمان کی دولت سے نوازا. اور پھر جب آپ کی بہن حضرت شیمہ بھی لکھا ہے، یہ کہا جائے تو یہ بھی
علامت والی ہیں، چمک والی ہیں، تو یہ سارے کے سارے نام وہ ہیں جو بتا رہے ہیں، جن کے معنی اس جانب مشیر ہیں کہ ان کی ذات کے ساتھ جن لوگوں نے جس ہستی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اللہ کریم نے انہیں علم والا بھی بنایا ہے، انہیں سعادت مندی بھی عطا فرمایا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو جب یہ اس طرح کے علم اور یوں امن، ایمان اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، اللہ کریم نے گویا پہلے ہی سے اس بات کا انتظام فرمایا تھا، اس بات کا اہتمام فرمایا تھا کہ جس گھرانے میں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ اتنی عظمت والا ہے، حضور خود اپنی عظمت کو بیان فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان کھڑے ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من آنا، میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہاں رسالت کو بیان کرنا مقصود نہیں تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اور پھر نبی پاک، اور پھر آپ دیکھیے کہ بندہ جو ہے نا، فخر یا کسی چیز کو بیان اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی فضیلت، کوئی مقام، مرتبہ، بلندی والی بات ہو۔ اگر کوئی آدمی ویسے بیان کر رہا، آپ رہتے رہیں فلاں کے بیٹے، ہمیں کیا اس سے، لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے شیبۃ الحمد حضرت عبد المطلب وہ ہیں جن کی عظمت کے سارے عرب معترف تھے، جو فیاض تھے، جو سخی تھے، کعبے کے متولی تھے۔ جی بالکل۔ اور جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت اور عفت کون نہیں جانتا؟ آپ سخی بھی، فیاض بھی، پاک دامن بھی، جس سوکھے درخت کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے، اللہ کریم اسے سرسبز و شاداب فرمایا۔ اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بتانے کا، اور پھر خود آگے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو دو گروہوں میں تقسیم کیا، اور پھر فرمایا کہ جو زیادہ خیر والے تھے، جو بھلائی والے تھے، اللہ کریم نے ان میں مجھے پیدا فرمایا۔ پھر مختلف طرح کے درجات بیان کرتے 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 عرب، قریش، اور پھر بنو ہاشم، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب عرب کو تقسیم کیا، اللہ تبارک نے قریش کو تقسیم کیا، تو ان میں جو زیادہ عظمت والا تھا مجھے اس کے اندر پیدا فرمایا۔ تو یہ عظمت والے تھے، اور یاد رکھیے کہ جو عظمت والا وہی ہے جو رب کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والا ہے۔ جو اپنے خدا ہی کو نہیں مانتا، وہ لاکھ دنیا کے اندر روپے پیسے والا ہو، لیکن عظمت اور رفعت، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کریم کی بارگاہ میں عظمت اور رفعت والا ہے وہ جو ایمان اور تقوی والا ہے۔ اور اللہ کریم نے ان کو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کو، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک ایمان بھی عطا کیا، تقوی اور طہارت سے بھی نوازا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو ہم کیوں نہ کہیں میرے حضور کے والد ہیں پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہیں پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ، نبی کے صدقے میں کیا کیا عنایتیں نہ ہوئی، نبی کے صدقے میں کیا کیا عنایتیں نہ ہوئی، وہ چشم عدل تو شاہد ہے پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہے پیارے عبداللہ۔ چشم عدل تو شاہد ہیں پیارے عبداللہ۔ کیسے شاہد ہے؟ خود انہوں نے مشاہدہ بار بار اس کا کیا ہے کہ کوئی نور ہے جس کی وجہ سے مجھ پر خاص عنایتیں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضرت عبد المطلب آپ کے والد ہیں، تو آ کر کہنے لگے کہ ابا جان میں بہت عجیب عجیب سی چیزیں دیکھتا ہوں، مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا گیا کیا دیکھتے ہیں؟ تو بتانے لگے کہ مجھ سے دو نور نکل کر پھیل جاتے ہیں، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور یہ مشرق و مغرب کو ڈھانپ لیتے ہیں، پھر یہ دونوں نور گول گھوم کر بادل کی طرح ہو جاتے ہیں، پھر آسمان کھلتا ہے اور دونوں نور آسمان میں جا کر لمحے بھر میں واپس آتے ہیں۔ مزید یہ کہ جہاں میں بیٹھتا ہوں اس جگہ سے مجھے اس زمین سے آواز آتی ہے کہ اے وہ ذات جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نور مصطفیٰ کو بطور امانت رکھا ہے، تمہیں سلام ہو۔ یہ آوازیں سنتا ہوں، کہیں زمین میں جا کر بیٹھتا ہوں تو جب خشک ہوتی ہے وہ زمین، میں جا کر بیٹھتا ہوں تو وہ خشک زمین سبزہ زار ہو جاتی ہے، درخت کے پاس جا کر بیٹھتا ہوں
تو جہاں میں بیٹھا ہوں وہ درخت کی ٹہنیاں میرے اوپر آ کر جھک جاتی ہیں، گویا سلام کر رہی ہیں، اور پھر جب میں وہاں سے اٹھتا ہوں تو واپس چلی جاتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ انہی خوابوں کا سلسلہ ہے جو تمہاری ولادت کے وقت میں نے دیکھے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نور اور جو اپنی امانت ہمیں عطا فرمانی ہے، میرے بچے، مجھے لگتا ہے کہ اب وہ تمہارے وجود سے ظاہر۔ اللہ اللہ، خدا نے بھیج کے نور نبی کو آپ کے گھر، خدا نے بھیج کے نور نبی کو آپ کے گھر، بتا دیا ہمیں راشد ہے پیارے عبداللہ، خدا کے عبد ہے عابد ہے پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہیں۔ کون؟ پیارے عبداللہ، سبحان اللہ۔ ذات منات کا بڑا چرچا تھا اس زمانے میں نا، جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر نہ ہوئے، لوگ لات و منات کے گرد گھوما کرتے تھے۔ پھر کیا ہوتا تھا، اس مضمون کو ہم لیتے ہیں انشاءاللہ، اور بہت کچھ ہے بیان کرنے کے لیے اللہ کی رحمت سے، اور ابھی ہم کچھ کال دیں گے خالد بھائی، پھر مزید انشاءاللہ۔ تب آپ پرجوش ہے، رکتا نہیں خامہ تیرا، سبحان اللہ۔ آگے کال دیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں جی۔ سیدتار محمد اکرام اتاری عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ سلمان بھائی بہت ہی پیارا سلسلہ لے کر آتے ہیں۔ آج چونکہ والدین نبی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، والدین نبی جنتی جنتی، سلمان بھائی عاطف خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ نعت سنا دیں، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی، چلے آگے چلتے ہیں جی۔ میرا نام محمد عامر اتاری، میں باب المدینہ کراچی لانڈی خیر آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلسلہ خلیق صلی اللہ کے تکتے جاری ساری، ماشاءاللہ اچھے سلسلے میں عمر بھائی کی مرحبا، ان سے کلام کی فرمائش ہے، کلام سنا دیجیے۔ یہ کس شہنشاہ بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ ماشاءاللہ رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد اظہر اتاری ادامہ ذلہ، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ مرحبا صاحب، اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے۔ مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے سیدی، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کیا بات ہے صاحب، آپ کی آمد کی، مرحبا، اللہ برکت دے۔ ذکر والدین مصطفیٰ ہم ابھی جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور رکن مرکزی مجلس شورا حاجی محمد اظہر اتاری دامت قدم القدسیہ ہمارے ساتھ الحمدللہ کرم فرما ہے۔ کیا فرمائیے گا صاحب، حضور کے نور کی جلوہ گری آپ کے والدین میں جب ہوئی تو کیا برکات ظاہر ہوئیں، کچھ اس کا بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ بھی یہ ماشاءاللہ ذکر چل ہی رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کی شان و عظمت کا، کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ان کو برکتیں حاصل ہوئیں جی، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جب کسی سوکھی جگہ بیٹھتے تو گھاس اگاتی، کسی درخت کے نیچے بیٹھتے اس کے جب وہ شاخیں جھک جاتی، تو یہ برکات انہوں نے دیکھی۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کبھی لات اور یہ منات، لات، عزا وغیرہ جو وہاں کے ان کے جھوٹے معبود بنائے ہوئے تھے مکے والوں نے، ان کے پاس سے گزرتے تو ان میں سے آواز آتی کہ عبداللہ تمہارے اندر وہ نور ہے، تمہاری پیشانی پہ وہ نور ہے جس نور کو تم میں امانت کے طور پہ رکھا گیا ہے، اور وہ ہستی ایسی ہیں کہ جنہوں نے آ کر ہمیں اور ہم جیسے بہت سارے جھوٹے معبودوں کو ختم کرنا ہے، یہ تمہارا ہمارے پاس سے کیا کام۔ یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات حاصل تھی۔ اسی طرح جب یہ نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہوا، تو پھر جو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برکات حاصل ہوئی، ان کا بیان جو آپ نے کیا، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں کہیں پانی بھرنے جاتی تو پانی کنارے کے قریب آ جاتا، میں کسی پتھر پہ پاؤں رکھتی، پتھر نرم ہو جاتا، میں کسی دھوپ میں نکلتی
تو مجھ پر سایہ ہو جاتا. اللہ اللہ تو اللہ جب اللہ. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی پھر مجھے اچھے پیارے خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا. یعنی میں نے بہت پیارے پیارے خواب دیکھنا شروع کیے. اس کے بعد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی زیارت ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خواب میں تشریف لائے. تو یہ خواب میں آ کر کہتے تھے آمینہ تجھ کو مبارک ہو خیر الخلق. آمینہ تو ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ کی ماں بننے والی. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا بات. یہ دونوں جو ہے نا ہستیاں حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی، ان دونوں کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو برکات حاصل ہوئی، اس پر تو الگ پورے رسالے لکھے گئے کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات. اور پھر ان دونوں ہستیوں کو اللہ پاک نے ایسی افضلیت اور ایسی جو ہے وہ بلندی عطا کی. ہمارے ایک سید صاحب کے پاس جانا ہوا تو بڑی اس موضوع پر گفتگو چل رہی تھی. تو فرمانے لگے یار مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اگر کسی کو عبداللہ میں عبدیت نظر نہ آئے اور آمینہ میں امن نظر نہ آئے، یعنی عبداللہ میں عبدیت نظر نہ آئے اور آمینہ میں ایمان نظر نہ آئے، اس پر ویسے ہی حیرت ہوتی ہے. یعنی اللہ پاک جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو یہ عظمت عطا کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین حضرت یونس جس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس مچھلی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مچھلی جنت میں جائے گی. اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی پھر عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا. پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن پر پورے عرب کو کشش تھی. یعنی عرب کے بہت سارے لوگ تھے جو خواہش مند تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ان کی بیٹی کا ہو جائے. حضرت عبد المطلب آپ کے دادا جو ہیں یہ بھی فکر مند رہتے تھے کہ کسی طرح کہاں میں اپنے بیٹے کا نکاح شادی کروں. اب یہ ایک سفر میں گئے تھے ملک شام غالباً، وہاں ایک بہت بڑے وہاں کے عالم سے ملاقات ہوئی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ جو حضور علیہ السلام کے دادا جان ہیں. انہوں نے ان کو دیکھ کر چہرہ دیکھتے رہا، وہ غور سے دیکھتا رہا، پھر آپ کو دائیں بائیں سے دیکھتے. اس نے کہا کہ مجھے حیرت ہے تمہارے ایک ہاتھ میں بادشاہت نظر آ رہی ہے اور ایک ہاتھ میں جو ہے وہ نور جس کی میں چمک دیکھ رہا ہوں، اور وہ نبوت جس کا آخری نبی کا آنا وہ تو بنو زہرہ میں آنا ہے. تو پھر انہوں نے مشورہ بھی دیا تھا کہ اپنے بیٹے کا نکاح بنو زہرہ کی کسی عورت سے کر دینا. تو یوں حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں پہلے ہی بشارتیں دی گئی تھیں کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش قسمت خاتون ہے جن کو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت ملنے والی ہے. اور یہ حضرت سیدنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ شرف عطا کیا. وہ کتابوں میں کہا جاتا ہے نا کہ جب وہ کسی بڑے عالم گھرانے سے، وہ عالمہ تھی کو خاتون، اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتی تھی. اب پھر جب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا اور اس کے بعد جب اس خاتون نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ میں تو اس نور کی طلب میں آئی تھی کہ جو نور تمہاری پیشانی میں چمک رہا تھا، اور وہ نور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں آ گیا. کہتے ہیں کہ وہ درود آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس سے ماہ تمام ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. آمینہ میں 4 حروف ہے، الف میم نون اور ہا. یہ 4 حروف ہے. الف سے اللہ کی طرف اشارہ ہے، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ ہے، اور نون سے نور کی طرف اور ہا سے ہدایت کی طرف اشارہ ہے. تو نام ہی اپنا پتہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں اور انداز بتا رہے ہیں. اللہ پاک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا صدقہ جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے. سب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں اس حوالے سے بھی کچھ جو ہے وہ ارشاد فرمائیں کہ اپنے عقیدے، اپنے نظریے کی حفاظت کے لیے اور بالخصوص ادب اور احترام کو اپنی ذات کے اندر، اپنی اولاد کے اندر قائم دائم رکھنے کے لیے ہمیں جو ہے یہ کیا کرنا ہوگا، اس پر بھی کچھ ارشاد فرمائیں.
ایک بڑا مشہور یہ ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. A man is known by his company he keeps. آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، اور صحبت مؤثر ہوتی ہے، صحبت اثر رکھتی ہے. سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اپنی کمپنی کو چیک کریں، اپنی صحبت کو چیک کریں کہ which kind of company I have، کہ میں کیسی صحبت میں آج کل بیٹھتا ہوں، اثر اس کا پڑتا ہے. حالات اچھے نہیں ہے، دور بڑا نازک ہے، فتنوں کا دور ہے، اور بڑے وائرس، بڑے عجیب و غریب قسم کے جو ہے نا وہ یہ پولوشن ہے، وائرس ہیں، طرح طرح کے جو ہے وہ دماغ اور دل پر اثر انداز ہونے والی خوفناک چیزیں ہیں. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. تو ان حالات میں اپنے آپ کو اچھی صحبت کے ساتھ رکھنا، خوش عقیدہ عاشقان رسول کی صحبت میں رہنا، جن کی برکت سے انسان کی سوچیں پاکیزہ رہیں، انسان کا ذہن پاکیزہ رہے، انسان کا نظریہ بچا رہے، انسان کا عقیدہ محفوظ رہے. امیر سنت نے بہت پہلے ایک دعا کی تھی کہ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی کبھی سرزد نہ بے ادبی ہو. یعنی محفوظ بے ادبوں سے بھی رکھیے گا اور بے ادبی سے بھی رکھیے گا. مدینہ بے ادبی سے بھی بچے رہیں، بے ادبوں کی صحبت سے بھی بچے رہیں. مدینہ ایسی بری صحبتوں سے بچیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، یا والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، یا دیگر جو ہے وہ ضروریات زندگی کے جو ہے وہ اسلام کی ضروریات، دین کی ضروریات اور عقائد و نظریات کے بارے میں کہیں کمزوری پائی جاتی ہو، اپنی صحبت پاکیزہ رکھیں. اور دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ ہمارے پاس ہے، نسبت کی بڑی برکتیں ہم نے دیکھی ہیں. امیر سنت کے وہ تاریخی جملے مجھے اکثر اب یاد رہتے ہیں، یہ ہماری زندگی کا سرمایہ بھی ہے ہمارے لیے. امیر سنت فرمایا تھا کہ اتاری کے خمیر میں غداری نہیں ہے. تو نہ یہ اللہ رسول کا غدار ہوگا، نہ یہ صحابہ اہل بیت کا غدار ہوگا، نہ یہ اولیاء کا غدار ہوتا ہے. تو اتاری کے خمیر میں غداری نہیں ہے. غوث پاک کی نسبت کی برکتیں اور بہاریں ہیں. یہ نسبت بھی بچاتی ہے بہت ساری فضولیات اور غلط چیزوں سے. انشاءاللہ عز و جل اس ماحول، اس نسبت، اس صحبت کی برکت سے اور اپنے رضا سے جڑے رہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آج ہمارے پاس کسوٹی ہیں. ان کو جس عالم کو ان سے جڑا ہوا دیکھیں اس سے رہنمائی لیں، جو عالم ان کے قدموں میں ہو اس سے فیض لیں، اس سے برکت لیں. انشاءاللہ آپ کا عقیدہ و نظریہ بچا رہے. مدینہ مدینہ، مرحبا، ماشاءاللہ. یہ سب کیا زبردست مدنی پھول جو ہے وہ آپ نے عطا فرمائے ہیں. وقت جو ہے یہ اختتام پذیر ہے. آئیے ابھی صلاۃ السلام پڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا صدقہ بے حساب بخشش سے مشرف فرمائے، ہمارے دکھ درد پریشانیاں اللہ اپنی رحمت سے دور فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے